بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشار ہیں بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ترجمہ نہج البلاغہ کو پڑھتے ہوئے کہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ ہیں۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ 838 صفحات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ ہم مولا کی 114 حکمات پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہے پارٹ نمبر 79 اور ہم آغاز کر رہے ہیں حکمت نمبر 115 سے اور صفحہ نمبر 839 ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، آئیے آغاز کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کا حال کیسا ہے؟ سوالیہ نشان۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حال کیا ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لیے جا رہی ہو اور جس کی صحت بیماری کا پیش خیمہ ہو اور جسے اپنی پناہ گاہ سے گرفت میں لیا جائے۔ یہاں پر حکمت 115 مکمل ہو گئی۔ 116 حکمت پڑھنے جا رہی ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ پیج نمبر 11 حکمت نمبر 117 مولا کا ارشاد ہے کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ برباد ہوئے، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے۔ حکمت نمبر 118 پڑھتے ہیں۔ مولا کا ارشاد ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور اب حکمت نمبر 119 پڑھتے ہیں۔ مولا کا فرمان ہے کہ دنیا کی مثال سانپ کسی ہے کہ جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھنچتا ہے اور ہوش مند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ پیج 840 اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 120۔ حضرت سے قریش کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنی مخزوم قریش کا مہکتا ہوا پھول ہیں، اور ان کے مردوں سے گفتگو، ان کی عورتوں سے شادی پسندیدہ ہے، اور بنی عبد شمس دور اندیش اور پیٹھ پیچھے کی اوجھل چیزوں کو پوری روک تھام کرنے والے ہیں، لیکن ہم بنی ہاشم تو جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے صرف کر ڈالتے ہیں اور موت آنے پر جان دیتے ہیں، بڑے جواں مرد ہوتے ہیں، اور یہ بنی عہد شمس گنتی میں زیادہ ہیلہ باز اور بدصورت ہوتے ہیں، اور ہم خوش گفتار، خیر خواہ اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور اب میں پڑھنے جا رہی ہوں حکمت نمبر 121۔ مولا نے فرمایا کہ ان دونوں قسم کے عملوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ عمل جس کی لذت مٹ جائے لیکن اس کا وبال رہ جائے، اور ایک وہ جس کی سختی ختم ہو جائے لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہے۔ اور اب حکمت نمبر 122 کہ حضرت ایک جنازے کے پیچھے جا رہے تھے کہ ایک شخص کے ہنسنے کی آواز سنی، جس پر آپ نے فرمایا کہ گویا اس دنیا میں موت ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے لکھی گئی ہے، اور گویا یہ حق بریکٹ میں لفظ لکھا ہے موت دوسروں ہی پر لازم ہے، اور گویا جن مرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ مسافر ہیں جو عنقریب ہماری طرف پلٹ آئیں گے، ادھر ہم انہیں قبروں میں اتارتے ہیں، ادھر ان کا ترکہ کھانے لگتے ہیں، گویا ان کے بعد ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نے ہر پند و نصیحت کرنے والے کو، وہ مرد ہو یا عورت، بھلا دیا ہے اور ہر آفت کا نشانہ بن گئے ہیں۔ پیج 841 پہ ہم آ گئے ہیں، اور اب حکمت نمبر 123 کو پڑھنا ہے کہ لکھا ہے کہ خوشا نصیب اس کے کہ جس نے اپنے مقام پر فروتنی اختیار کی، جس کی کمائی پاک و پاکیزہ، نیت نیک اور خصلت اور عادت پسندیدہ رہی، جس نے اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال خدا کی راہ میں صرف کیا، بیکار باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا، مردم آزاری سے کنارہ کش رہا، سنت اسے ناگوار نہ ہوئی اور بدعت کی طرف منسوب نہ ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ سید رضی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان لوگوں نے اس کلام کو اور اس سے پہلے کلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور آئیے اب حکمت نمبر 124 کو پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے عورت کا غیرت کرنا کفر ہے،
اور مرد کا غیور ہونا ایمان ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب مرد کو 4 عورتیں تک کرنے کی اجازت ہے تو عورت کا صوت گوارا نہ کرنا حلال، خدا سے ناگواری کا اظہار اور ایک طرح سے حلال کو حرام سمجھنا ہے، اور یہ کفر کے ہم پایا ہے۔ اور چونکہ عورت کے لیے متعدد شوہر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے مرد کا اشتراک گوارا نہ کرنا اس کی غیرت کا تقاضا اور حرام خدا کو حرام سمجھنا ہے، اور یہ ایمان کے مترادف ہے۔ آگے لکھا ہے کہ مرد و عورت میں یہ تفریق اس لیے ہے تاکہ تولید و بقائے نسل انسانی میں کوئی روک پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ مقصد اسی صورت میں بدرجہ اتم حاصل ہو سکتا ہے کہ جب مرد کے لیے تعداد ازواج کی اجازت ہو، کیونکہ ایک مرد سے ایک ہی زمانے میں متعدد اولادیں ہو سکتی ہیں۔ عورت اس سے معذور و قاصر ہے کہ وہ متعدد مردوں کے عقد میں آنے سے متعدد اولادیں پیدا کر سکے۔ پیج 842 اولادیں پیدا کر سکے کیونکہ زمانہ حمل میں دوبارہ حمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس پر ایسے حالات بھی طاری ہوتے رہتے ہیں کہ مرد کو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے، چنانچہ حیض اور رضاعت کا زمانہ ایسا ہی ہوتا ہے جس سے تولید کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور اگر متعدد ازواج ہوں گی تو سلسلہ تولید جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ متعدد بیویوں میں سے کوئی نہ کوئی بیوی ان عوارض سے خالی ہوگی جس سے نسل انسانی کی ترقی کا مقصد حاصل ہوتا رہے گا، کیونکہ مرد کے لیے ایسے موانع میم و الف نون عین پیدا نہیں ہوتے کہ جو سلسلہ تولید میں روک بن سکے۔ اس لیے خداوند عالم نے مردوں کے لیے تعداد ازدواج کو جائز قرار دیا ہے، اور عورتوں کے لیے یہ صورت جائز نہیں رکھی کہ وہ بوقت واحد متعدد مردوں کے عقد میں آئیں، کیونکہ ایک عورت کا کئی شوہر کرنا غیرت و شرافت کے بھی منافی ہے، اور اس کے علاوہ ایسی صورت میں نسب کی بھی تمیز نہ ہو سکے یہ کہ کون کس کی صلب سے ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 بیویاں تک رکھ سکتا ہے اور عورت ایک وقت میں ایک مرد سے زیادہ شوہر نہیں کر سکتی؟ حضرت نے فرمایا کہ مرد جب متعدد عورتوں سے نکاح کرے گا تو اولاد بہر صورت اسی کی طرف منسوب ہوگی، اور اگر عورت کے 2 یا 2 سے زیادہ شوہر ہوں گے تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کون کس کی اولاد اور کس شوہر سے ہے، لہٰذا ایسی صورت میں نسب مشتبہ ہو کر رہ جائے گا اور صحیح باپ کی تعین نہ ہو سکے، اور یہ امر اس مولود کے مفاد کے بھی خلاف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی بحیثیت باپ کے اس کی تربیت کی طرف متوجہ نہ ہوگا، جس سے وہ اخلاق و آداب سے بے بہرا اور تعلیم و تربیت سے محروم ہو کر رہ جائے گا۔ یوں حکمت نمبر 124 کے بارے میں جو مزید اس کتاب میں معلومات تھیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 125۔ مولا کا ارشاد ہے کہ میں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق اعتراف ہے، اور اعتراف فرض ہے، فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔ اور اب حکمت نمبر 126 مولا کا ارشاد ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ وہ جس فقر و ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، اور جس ثروت و خوشحالی کا طالب ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پیج 843 وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وہ دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں دولت مندوں کا سا اس سے محاسبہ ہوگا، اور مجھے تعجب ہوتا ہے متکبر و مغرور پر کہ جو کل ایک نطفے کا تھا اور کل کو مردار ہوگا، اور مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر کہ جو مرنے والوں کو دیکھتا ہے اور پھر موت کو بھولے ہوئے ہے، اور تعجب ہے اس پر کہ جو پہلی پیدائش کو دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر کہ جو سرائے فانی کو آباد کرتا ہے اور منزل جاویدانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب حکمت نمبر 127 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے
وہ رنج و اندوہ میں مبتلا رہتا ہے، اور جس کے مال و جان میں اللہ کا کچھ حصہ نہ ہو، اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلی حکمت ہے 128 نمبر، مولا کا ارشاد ہے کہ شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو وہ درختوں میں کرتی ہے، کہ ابتدا میں درختوں کو جھلس دیتی ہے اور انتہا میں سرز و شاداب کر دیتی ہے۔ اب اس حکمت کے بارے میں اس کتاب میں مزید کچھ تفصیلات لکھی ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ موسم خزاں میں سردی سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ موسم کی تبدیلی سے مزاج میں انحراف پیدا ہو جاتا ہے اور نزلہ و زکام اور کھانسی وغیرہ کی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدن گرمی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ناگاہ سردی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جس سے دماغ کے مسامات سکڑ جاتے ہیں اور مزاج میں برودت و یبوست بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی سے نہانا اسی لیے مضر ہے کہ گرم پانی سے مسامات کھل چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سرد پانی کے اثرات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور نتیجے میں حرارت غریزی غین رے یہ زے چھوٹی اے کو نقصان پہنچتا ہے۔ البتہ موسم بہار میں سردی سے بچاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بدن پہلے ہی سے سردی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہار کی معتدل سردی بدن پر ناخوشگوار اثر نہیں ڈالتی، البتہ سردی کا زور ٹوٹنے سے بدن میں حرارت و رطوبت بڑھ جاتی ہے، جس سے نشو و نما میں قوت آتی ہے، حرارت غریزی غین رے یہ زے چھوٹی اے ابھرتی ہے اور جسم میں نمو طبیعت میں شگفتگی اور روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اسی طرح عالم نباتات پر بھی تبدیلی موسم کا یہی اثر ہوتا ہے، چنانچہ موسم خزاں میں برودت و یبوست بے رے واو ڈالتے و یہ بے واو سینتے برودت و یبوست کے غالب آنے سے پتے مرجھا جاتے ہیں اور روح نباتی افسردہ ہو جاتی ہے، چمن کی حسن و تازگی مٹ جاتی ہے اور سبزہ زاروں پر موت کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ موسم بہار ان کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آتا ہے اور بارآور ہواؤں کے چلنے سے پتے اور شگوفے پھوٹنے لگتے ہیں اور شجر سرسبز و شاداب اور دشت و صحرا سبزہ پوش ہو جاتے ہیں۔ یوں حکمت نمبر 128 کے بارے میں جو تفصیلات اس کتاب میں موجود تھیں وہ ہم نے پڑھ لی۔ آئیے حکمت نمبر 129 کی طرف۔ مولا کا فرمان ہے، اللہ کی عظمت کا احساس تمہاری نظروں میں کائنات کو حقیر و پست کر دے۔ اگلی حکمت 130، صفین سے پلٹتے ہوئے کوفے سے باہر قبرستان پر نظر پڑی تو فرمایا، اے وحشت افزا گھروں، اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، تم تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو، اور تم ہمارے نقش قدم پر چل کر اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملا چاہتے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں، بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لیے ہیں اور تمہارا مال و اسباب تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ لو، یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، اب تم کہو کہ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ سوالیہ نشان۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ پھر حضرت علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بریکٹ کلوز کہ اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ پیج 845۔ اور آئیے حکمت نمبر 131 کی طرف۔ لکھا ہے کہ ایک شخص کو دنیا کی برائی کرتے ہوئے سنا تو مولا نے فرمایا کہ اے دنیا کی برائی کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے اور اس کی غلط سلط باتوں کے
دھوکے میں آنے والے، تم اس پر گرویدھا بھی ہوتے ہو اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے؟ تو حق بجانب ہے، سوالیہ نشان۔ دنیا نے کب تمہارے ہوش و حواس سلب کیے اور کس بات سے فریب دیا؟ سوالیہ نشان۔ کیا ہلاکت و کہنگی سے تمہارے باپ دادا کے بے جان ہو کر گرنے سے، یا مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خوابگاہوں سے؟ سوالیہ نشان۔ کتنی تم نے بیماروں کی دیکھ بھال کی اور کتنی دفعہ خود تیمارداری کی اس صبح کو کہ جب نہ دوا کارگر ہوتی نظر آتی تھی اور نہ تمہارا رونا دھونا ان کے لیے کچھ مفید تھا۔ تم ان کے لیے شفا کے خواہش مند تھے اور طبیبوں سے دوا دارو پوچھتے پھرتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی تمہارا اندیشہ فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا اور تمہارا مقصد حاصل نہ ہوا، اور اپنی چارہ سازی سے تم موت کو اس بیمار سے ہٹا نہ سکے، تو دنیا نے تو اس کے پردے میں خود تمہارا انجام اور اس کے ہلاک ہونے سے خود تمہاری ہلاکت کا نقشہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے۔ پیج 846۔ اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے، اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور اس سے زیادہ راہ حاصل کر لے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا۔ تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے اور اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے بسنے والوں کی موت کی خبر دے دی ہے؟ چنانچہ اس نے اپنی ابتلا سے ابتلا کا پتہ دیا ہے اور اپنی مسرتوں سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا ہے۔ وہ رغبت دلانے اور ڈرانے، خوف زدہ کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے شام کو امن و عافیت کا اور صبح کو درد و اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی، وہ اس کی برائی کرنے لگے، اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی تو انہوں نے یاد رکھا، اور اس نے اپنی خبر دی تو انہوں نے تصدیق کی، اور اس نے انہیں پند و نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت حاصل کی۔ یوں حکمت نمبر 131 مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات لکھی ہوئی ہیں جو کہ ایک پیراگراف پر مشتمل ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہر متکلم و خطیب کی زبان منجے ہوئے موضوع ہی پر زور بیان دکھایا کرتی ہے، اور اگر اسے موضوع سخن بدلنا پڑے تو نہ ذہن کام کرے گا اور نہ زبان کی گویائی ساتھ دے گی، مگر جس کے ذہن میں صلاحیت تصرف اور دماغ میں قوت فکر ہو وہ جس طرح چاہے کلام کو گردش دے سکتا ہے اور جس موضوع پر چاہے قادر الکلامی کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ زبان جو ہمیشہ دنیا کی مذمت اور اس کی فریب کاریوں کو بے نقاب کرنے میں کھلتی تھی، جب اس کی مدح میں کھلتی ہے تو وہی قدرت کلام و قوت استدلال نظر آتی ہے جو اس زبان کا ترے امتیاز ہے، اور پھر الفاظ کو توصیفی سانچے میں ڈھالنے سے نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور راہوں کے الگ الگ ہونے کے باوجود منزل گہے مقصود ایک ہی رہتی ہے۔ یوں ہم صفحہ نمبر 847 پر ہیں اور حکمت نمبر 131 مکمل کر کے اس کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اب ہم 132 حکمت پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ یہ ہم نے حکمت پڑھ لی، اور اب ہم اگلی حکمت کی طرف جائیں گے، یعنی حکمت نمبر 133۔ حکمت 133، دنیا کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اس سے آگے لکھا ہے کہ دنیا
اصل منزل قرار کے لیے ایک گزرگاہ ہے. اصل منزل قرار کے لیے ایک گزرگاہ ہے. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اس میں اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر دیا، اور ایک وہ جنہوں نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا. اور آئیے اب حکمت نمبر 134 کو دیکھتے ہیں. مولا کا ارشاد ہے کہ دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے: مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت، اور اس کے مرنے کے بعد. یہاں پر حکمت نمبر 134 مکمل ہو گئی. دوبارہ پڑھے دیتی ہوں کہ دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے: مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت، اور اس کے مرنے کے بعد. اب حکمت نمبر 135 پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا: جو دعا کرے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا، جسے توبہ کی توفیق ہو وہ مقبولیت سے نا امید نہیں ہوتا، جسے استغفار نصیب ہو وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا، اور جو شکر کرے وہ اضافے سے محروم نہیں ہوتا. اور اس کی تصدیق قرآن مجید سے ہوتی ہے. چنانچہ پیج نمبر 848 چنانچہ دعا کے متعلق ارشاد الہی ہے انورٹڈ کاما: تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ استغفار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا انورٹڈ کاما کلوز. اور شکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ انورٹڈ کاما اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر، اب اس کے درمیان میں یہ ایک بریکٹ میں لکھا ہے ورڈ کے نعمت میں، تو پھر دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمت میں اضافہ کروں گا اور انورٹڈ کاما کلوز. پھر آگے لکھا ہے کہ اور توبہ کے لیے فرمایا کہ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پر کوئی بری حرکت کر بیٹھیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو خدا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور یوں ہم نے سامعین حکمت نمبر 135 مکمل کر لی ہے. اور اب پڑھتے ہیں حکمت نمبر 136. مولا کا ارشاد ہے کہ نماز ہر پرہیزگار کے لیے باعث تقرب ہے، اور حج ہر ضعیف و ناتوان کا جہاد ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے. اس میں 1-2 جگہ لگتا ہے کہ زیر زبر پیش کی میں نے غلطی کی. آئیے میں دوبارہ پڑھتی ہوں حکمت نمبر 136. مولا فرما رہے ہیں کہ نماز ہر پرہیزگار کے لیے باعث تقرب ہے، اور حج ہر ضعیف و ناتوان کا جہاد ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے. آئیے اب حکمت نمبر 137 پڑھنے جا رہی ہوں، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ایک جملہ ہے. مولا کا ارشاد ہے کہ صدقے کے ذریعے روزی طلب کرو. آئیے اب حکمت نمبر 138 پڑھتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے. اور اب پڑھتے ہیں حکمت نمبر 139. یہ بھی بہت چھوٹی سی ہے، اور قول ہے مولا کا کہ جتنا خرچ ہو اتنی ہی امداد ملتی ہے. اسی طرح اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 849 پہ، اور حکمت نمبر 140 ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. الحمدللہ. اب ہم آ گئے ہیں حکمت نمبر 141 پہ. لکھا ہے متعلقین کی کمی 2 قسموں میں سے ایک قسم کی آسودگی ہے. اب حکمت نمبر 142 ایک ہی جملہ ہے مولا کا کہ میل محبت پیدا کرنا عقل کا نصف حصہ ہے.
حکمت نمبر 143، بہت چھوٹا سا جملہ، مولا فرما رہے ہیں غم آدھا بڑھاپا ہے۔ حکمت نمبر 144، مولا کا ارشاد مصیبت کے اندازے پر اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اس کا عمل اکارت جاتا ہے۔ حکمت نمبر 145، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا ثمرہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجے میں جاگنے اور زحمت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زیرک و دانا لوگوں کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل ستائش ہوتا ہے۔ اب ہم حکمت نمبر 146 کو پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے صدقے سے اپنے ایمان کی نگہداشت اور زکوٰۃ سے اپنے مال کی حفاظت کرو، اور دعا سے مصیبت و ابتلا کی لہروں کو دور کرو۔ حکمت نمبر 147 پڑھنے جا رہے ہیں، صفحہ آ گیا ہے 850، اور یہ حکمت میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 3 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہم اس آڈیو میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ بہت غور سے ہم نے اسے پڑھنا ہوگا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آئیے میں پڑھ رہی ہوں حکمت نمبر 147۔ لکھا ہے کہ کمیل ابن زیاد نخعی نون خے عین چھوٹی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ جب آبادی سے باہر نکلے تو ایک لمبی آہ کی اور پھر فرمایا، اے کمیل، یہ دل اسرار و حکم کے ظروف ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہو، لہٰذا تو جو میں تمہیں بتاؤں اسے یاد رکھنا۔ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا متعلم کہ جو نجات کی راہ پر قرار پائے، اور تیسرا عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کیا، نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اے کمیل، یاد رکھ کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے، اور مال و دولت کے نتائج و اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اے کمیل، اب اگلا پیراگراف ہے، اے کمیل، علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے، اسی سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 851 پر، جبکہ حکمت 147 جاری ہے۔ اگلا پیراگراف کہ اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر ان کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، دیکھو یہاں علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، کاش اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ ہاں ملا کوئی تو، یا ایسا جو ذہین تو ہے مگر ناقابل اطمینان ہے، اور جو دنیا کے لیے دین کو آلہ کار بنانے والا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کے بندوں پر اور اس کی حجتوں کی وجہ سے اس کے دوستوں پر تفوق و برتری جتلانے والا ہے۔
یا جو ارباب حق و دانش کا مطیع تو ہے مگر اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہیں ہے۔ بس ادھر ذرا سا شبہ عارض ہوا کہ اس کے دل میں شکوک و شبہات کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ یہ اس قابل ہے اور نہ وہ اس قابل ہے، یا ایسا شخص ملتا ہے کہ جو لذتوں پر مٹا ہوا ہے اور بآسانی خواہش نفسانی کی راہ پر کھنچ جانے والا ہے، یا ایسا شخص جو جمع آوری و ذخیرہ اندوزی پر جان دیے ہوئے ہے۔ یہ دونوں بھی دین کے کسی امر کی رعایت و پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، ان دونوں سے انتہائی قریبی شباہت چرنے والے چوپائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح تو علم کے خزینت داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ہاں مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پنہاں، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں، اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں؟ سوالیہ نشان۔ خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ پیج 852 پہ ہم آ گئے ہیں۔ خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند۔ خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملا ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ میم لام الف اور اس کے بعد حمزہ ہے، اور الف عین لام چھوٹی پہ کھڑا زبر ہے۔ ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں، یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کی دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے آخر میں کہ پھر حضرت نے کمیل سے فرمایا، اے کمیل، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب جس وقت چاہو واپس جاؤ۔ تو سامعین یہاں پہ حکمت 147 مکمل ہے۔ اس کے بارے میں 3 لائنیں نیچے لکھی ہیں کہ کمیل ابن زیاد نخعی اسرار امامت کے خزینہ دار اور امیر المومنین علیہ السلام کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ علم و فضل میں بلند مرتبہ و زہد و ورع میں امتیاز خاص کے حامل تھے۔ حضرت کی طرف سے کچھ عرصے تک حیت کے عامل رہے۔ سن 83 ہجری میں 90 برس کی عمر میں حجاج ابن یوسف ثقفی کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور بیرون کوفے میں دفن ہوئے۔ تو یوں ہم حکمت نمبر 147 کو مکمل جان چکے ہیں۔ اب ہم اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔